السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ ہمارا کہانی چل رہی ہے جن زادہ، آج ہم آپ کو اس کو چائے بنا کر دی۔ حجاب کا دھیان بار بار اسعد کے ساتھ گزرے ہوئے لمحات کی طرف چلا جاتا۔ وہ دونوں چائے پینے لگی۔ روبی نے کچھ دیر گپ شپ لگانے کے بعد اس سے پوچھا، حجاب تم ادھر کیسے سو گئی تھی؟ میں نے تمہیں بہت ڈھونڈا، امی کی کال آ گئی تھی، میں رک گئی تھی۔ حجاب کو اسی انداز میں کہا، کاش وہ خواب نہ ہوتا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آئے۔ حجاب نے چائے کے کپ اٹھا کر روبی سے کہا، تم اپنے کمرے میں جا کر آرام کرو، میں نے تمہیں بہت تکلیف دی۔ روبی کو نظر حجاب کی بازو پر پڑی۔ حجاب اتنا پیارا کنگن یہ تم نے کب لیا؟ دیکھو ذرا، یہ میں نے پہلے کبھی تمہارے ہاتھ میں نہیں دیکھا۔ اب روبی حجاب کا ہاتھ پکڑے کنگن دیکھ رہی تھی۔ زبردست یار، یہ تو بہت قیمتی ہے، اس میں تو ڈائمنڈ لگی، اتنا قیمتی؟ سامان ہاسٹل میں نہ لایا کرو، بے حد قیمتی ہے۔ حجاب بوکھلا گئی۔ ہاں، یہ میں اس دفعہ گھر لائی تھی، روزانہ تو پہنتی ہوں، تم نے آج دیکھا؟ روبی نے کنگن کو گھما کر دیکھا۔ حجاب اس میں 9 ہیرے لگے ہیں۔ روبی مجھے بہت نیند آنے لگی۔ روبی اپنے کمرے میں چلی گئی تو حجاب اپنے بستر پر لیٹ گئی۔ اس نے کلائی اپنے چہرے کے نزدیک کرتے ہوئے کنگن کو ہاتھ سے چھوا۔ وہ خواب نہیں تھا۔ اسعد تم آئے تھے، وہ مسکرا دی۔ دروازے پہ دستک ہوئی، وہ چونکی۔ اس نے دروازہ کھولا تو روبی کھڑی تھی۔ وہ میرا موبائل یہاں رہ گیا۔ روبی کو موبائل دیکھ کر وہ پھر بستر پہ لیٹ گئی۔ لائٹ بند کرنے کے مدھم سی لائٹ جلائی، کنگن کو ہاتھ سے چھوا اور اپنے سینے پہ رکھ دیا۔ اس سے اسعد بے تحاشا یاد آیا۔ نیند آنکھوں میں اترنے لگی۔ ابھی وہ نیند کی آغوش میں نہیں گئی تھی کہ اسے ایسا محسوس ہوا کہ کنگن کے بجائے اس کی کلائی اسعد کی گرفت میں ہو۔ اس سے اسعد کی خوشبو محسوس ہوئی۔ اس کے بالوں کو کسی نے چھوا، اسے محسوس ہوا اسعد اس کے بالوں میں انگلیاں پھیر رہا ہے۔ اسے اپنے قریب اسعد کی سانسیں محسوس ہوئی۔ اس کے پورے وجود میں تھر تھراہٹ سی دوڑ گئی۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھی۔ اس کے دل کی دھڑکن بہت تیز تھی۔ اسے شرم اور خوف نے گھیر لیا۔ جلدی سے کنگن اتار کر الماری میں رکھ دیا، بستر پر لیٹ گئی۔ اس کے بعد اسے کچھ محسوس نہ ہوا۔ حجاب کو اپنی کیفیات سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ کبھی اسعد کا سوچ کر اس کا دل خوشیوں سے نہال ہو جاتا اور کبھی اس سے بات چیت خوف زدہ ہو جاتی کہ وہ ایک جن ہے۔ پیر صاحب نے بتایا تھا کہ وہ محبت کرتا ہے مجھ سے، حالانکہ کبھی اظہار نہیں کیا اس نے۔ حجاب کو محبوب کی طرح سوچتی تو بے تحاشا شرما اٹھتی۔ چھٹی کے بعد صباحت کا فون آیا، ثانیہ سسرال والے شادی کی تاریخ مانگ رہے ہیں، تم آ جاؤ، کچھ فیصلہ کرتے ہیں۔ ماں بچوں کے امتحانات ہو رہے، میں نہیں آ سکوں گی، آپ ان کو اپنی مرضی کی کوئی تاریخ دے دیں۔ ٹھیک ہے، تم اپنی صحت کا خیال رکھنا۔ اس دفعہ جب آئی تھی بہت کمزور لگ رہی تھی۔ ماں کی باتیں سن کر حجاب کی آنکھیں بھر آئیں۔ فون بند کر کے اس نے اپنے آنسو پونچھے اور ٹہلتی ہوئی بالکنی کی جالی کے پاس آئی۔ اس نے دھیرے سے اپنی پیشانی کو چھوا اور بولی، ماں، میرے ماتھے پہ کون سی بندیا چمکتی ہے جو کسی کی دھڑکن کا سبب بنے؟ ان کلائیوں پر کون سی چوڑیاں کھنکتی ہیں جس کی کھنک میں کوئی اپنی خوشیاں ڈھونڈے؟ میری زندگی کے سناٹے اب شاید کبھی خوشیوں میں نہ بدلیں۔ اسے ایک دم اپنے پیچھے اسعد کی خوشبو محسوس ہوئی۔ فوراً پلٹی، مگر وہاں تو کوئی نہ تھا۔ حجاب اسکول میں پڑھاتی تھی۔ وہاں اسکول کے اندر ایک طرف ٹیچرز کے چھوٹے چھوٹے کوارٹرز تھے جو ہاسٹل کہلاتا تھا۔ یہ ایک کمرے کے کوارٹر تھے جس میں ایک کچن، ایک باتھ روم ہوتا۔ حجاب کو یہاں کوئی پریشانی نہ تھی۔ رات کو حجاب نے اپنے لیے چائے بنائی اور کوارٹر سے باہر آ کر اسکول کے لان میں کرسی پر بیٹھ گئی۔ رات کے 10 بج رہے تھے۔ کچھ ٹیچر سو چکی تھی اور کچھ گھر گئی تھی۔ آج کچھ زیادہ ہی خاموشی تھی۔
لان کا یہ حصہ بھی نسبتاً اندھیرے میں تھا۔ حجاب کرسی پر بیٹھ کر چائے پینے لگی۔ اسے آزاد کی بات یاد آئی کہ جب بھی آواز ہوگی میں آ جاؤں گا۔ اس نے آنکھیں بند کر کے دھیرے سے آزاد کا نام لیا۔ آنکھیں کھولی تو وہ سامنے کرسی پہ بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے حیرت سے پوچھا، تم واقعی آگے ہو یا یہ میرا وہم ہے؟ آزاد نے اپنی کرسی حجاب کے نزدیک کی اور اس کا ہاتھ پکڑا۔ ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ تم بولا اور میں نہ ہوں؟ ہو سکتا ہے ایسا؟ دل چاہ رہا تھا تم سے ڈھیر ساری باتیں کروں۔ بولو، میں سن رہا ہوں۔ ویسے اس اتوار ثانیہ کی شادی کی تاریخ طے ہو رہی ہے۔ تمہیں کیسے معلوم؟ مجھے کیسے معلوم ہوا یہ تم چھوڑو، یہ بتاؤ تم جا کیوں نہیں رہی؟ حجاب کا چہرہ دکھ سے بھر گیا۔ میرے جانے یا نہ جانے سے فرق نہیں پڑتا آزاد، بس میں فنکشن میں ہونے والے خرچے کا بندوبست کر دوں، مجھے سکون مل جائے گا۔ میرے اندر کے سناٹے یہ خوشیوں بھری محفل سہ نہیں سکتے۔ اپنے سناٹے ختم کر دو، اپنے لیے کوئی خوشی کی راہ ڈھونڈ لو جو تم سے بے حد محبت کرے۔ آزاد نے سر جھکا کر آہستگی سے کہا۔ حجاب کچھ دیر اس کا چہرہ دیکھتی رہی اور کچھ نہ بولی، وہ بھی خاموش رہا۔ پیر سبحان شاہ نے کہا تھا کہ محبت تم بھی مجھ سے کرتے ہو۔ محبت؟ میں تو تم سے عشق کرتا ہوں، اس لیے چاہتا ہوں کہ کسی اچھے انسان سے تمہاری شادی ہو جائے، بس تمہاری طرح کا انسان۔ آزاد کی آواز میں درد تھا۔ حجاب خاموش رہی۔ حجاب، میری جان ہو تم، میں بے حد چاہتا ہوں تمہیں، میرے ساتھ زندگی گزارتے تمہیں کبھی یہ احساس نہیں ہونے دوں گا کہ تمہاری طرح کا میں انسان نہیں ہوں۔ تم عام انسانوں سے زیادہ مکمل زندگی گزارو گی میرے ساتھ، کوئی کمی نہ ہوگی، مگر تم اپنوں سے مل نہ سکو گی۔ میں چاہوں بھی تو اپنے خاندان کے خلاف نہیں جا سکتا۔ وہ لوگ تمہیں قبول کر رہے ہیں میری گڑیا، مگر تمہیں ماں کی یاد تو آئے گی نا۔ تم پر ایسا ظلم کر کے تو میں بھی خوش نہیں رہ سکتا۔ میں چاہتا ہوں کسی اچھے انسان کے ساتھ تمہاری شادی کرا دوں، جس کی دھڑکنیں تمہاری بندیا کے قصے سنے، جو تمہاری کلائی کی کھنک سے جیے۔ میں تمہیں خوش دیکھ کر خوش ہو جاؤں گا۔ آزاد نے بے رحمی سے پورا تجزیہ کیا۔ چپ ہو جاؤ، مجھے نہیں کرنی کسی سے بھی شادی۔ حجاب کے ماتھے پہ بل آئے۔ میں آج کل سوچ کے ایک عجیب تکلیف سے گزر رہی ہوں۔ میرے اپنے نہ ہوئے، میری بہنوں کو صرف اپنی خوشیاں عزیز ہے۔ دیکھو نا، ایک کال تک نہیں کی دونوں نے مجھے۔ وہ صرف اپنے بارے میں سوچتی ہیں، بس ماں ہے جس کے لیے میں اہم ہوں، ورنہ بہنیں تو مجھے بھول گئی ہیں۔ وہ دونوں جب بھی مجھ سے بات کرتی ہیں بس یہی کہ میرے پاس یہ نہیں وہ نہیں۔ حجاب نے دھیرے سے کہا، آزاد، میں ماں کو نہیں چھوڑ سکتی، صرف ماں ہی تو میری اپنی ہے۔ آزاد نے اسے اداس دیکھ کر خاصا پریشان ہو گیا۔ وہ بے چینی سے کھڑا ہو گیا۔ حجاب کی کرسی کی پشت پر ہاتھ رکھ کر کہا، میں خود اس وقت کا انتظار کر رہا تھا۔ تم یہ باتیں اپنے من سے کہو۔ میں نے تو انسانوں میں یہ بات دیکھی ہے، انسان پیسوں کی ہوس میں خونی رشتوں کو آسانی سے پامال کرتے ہیں۔ خواہشات کی غلامی ان سے بڑے بڑے گناہ کرواتی ہے۔ والدین جو اپنی اولاد کو کامیاب کرنے کے لیے بڑی بڑی تکلیفیں برداشت کرتے ہیں، وہی اولاد ان کو بڑھاپے میں لاوارث چھوڑ دیتی ہے۔ انسانوں کے بارے میں تم اتنا کیسے جانتے ہو؟ ہم بھی اس دنیا میں رہتے ہیں، میں نے انسانی رویے بہت قریب سے دیکھے۔ حجاب آج سے 45 سال پہلے ایک بوڑھی عورت سے ملا تھا۔ وہ اپنے بیٹے اور بہو کے ساتھ رہتی تھی۔ جب تک وہ بوڑھی عورت گھر کے کام میں بہو کا ہاتھ بٹاتی تھی، ان کے ساتھ رہی۔ ملازمین کے ہاتھ بھیج دیا۔ بوڑھی عورت پلنگ سے اترنے کے قابل نہیں تھی۔ بچے تو فرشتے ہوتے ہیں، اس کے پوتے پوتیوں سے ملنے آ جاتے۔ اس کی بہو اپنے بچوں کو دادی کے پاس جانے پر ڈانٹتی، روکتی۔ آہستہ آہستہ بوڑھی عورت بیماری میں پڑ گئی۔
ڈاکٹر آتا، چیک اپ کرتا، دوا بھی دیتا، مگر خونی رشتوں کی دوری نے اسے کھا لیا۔ تمہیں پتہ ہے حجاب، اس کو دیکھ کر مجھے بے حد دکھ ہوتا ہے۔ اسے دوا کی ضرورت نہ تھی، اسے اپنے بچوں کی، اپنے خونی رشتوں کی ضرورت تھی، اسے پیار بھرے دلاسوں کی ضرورت تھی۔ 2 بیٹیاں، 1 بیٹا تھا اس کا، سب مصروف، جب کبھی ملنے آتے اپنی مصروفیات کے قصے سناتے، وہ تنہائی میں روتی اور بس اسے رہا نہ گیا۔ ایک دن میں اس کے سامنے آ گیا، پہلے تو انتہا خوف زدہ ہوئی، پھر دھیرے دھیرے میں نے اس کی تنہائی بانٹ لی۔ ہم سارا دن باتیں کرتے، میں اس کو واک کرواتا، اس کے قصے سنتا، وہ خوش رہنے لگی، مگر ہمارے ساتھ بس 2 مہینے تک رہا اور وہ بری عورت فوت ہو گئی۔ میرا دل اچاٹ ہو گیا، پھر میں اس گھر میں کبھی نہ گیا۔ میں نے انسانوں کو بہت قریب سے دیکھا ہے، کہیں عورتوں پر ظلم، کہیں بچوں پر، کہیں جائیداد کے پیچھے خون خرابہ۔ اب تمہیں کیا بتاؤں، کیا کچھ دیکھ چکا ہوں۔ میں نے سچے اور مخلص لوگوں کو اکثر تنہا دیکھا۔ اسعد کی باتیں سن کر حجاب سن ہو کر رہ گئی، وہ خاموشی سے بس اسعد کو دیکھتی رہی۔ اسعد نے اس کی آنکھوں کے سامنے ہاتھ لہرایا، کن سوچوں میں گم ہو، واپس آ جاؤ، میں ادھر ہوں۔ حجاب اسے دیکھتی رہی، وہ مسکرا کر شرارت سے بولا، کیا بہت خوبصورت لگ رہا ہوں۔ حجاب ہنس پڑی اور کہا، اسعد، تم جن ہونے کے باوجود ایک حساس اور پیار کرنے والا دل رکھتے ہو۔ مجھے بتاؤ، تم میری زندگی میں کس طرح آئے؟ قدموں کی آواز آئی تو دونوں نے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ حجاب، کوئی اس طرف آ رہا ہے، میں جاتا ہوں۔ اسعد، پہلے میری بات کا جواب دو۔ بہت جلد، اگر ابھی نہیں۔ اچھا، بس اتنا بتا دو، کہیں مجھے چھوڑ کر تو نہیں چلے جاؤ گے نا؟ حجاب، جب تک اس جسم میں جان ہے تمہارا ساتھ نہیں چھوڑوں گا۔ اسعد نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا اور غائب ہو گیا۔ اتوار کو ثانیہ کی شادی کی تاریخ طے ہو گئی۔ صباحت نے تیاری منگنی کے بعد شروع کر دی تھی، اس لیے اب کوئی اتنا زیادہ مسئلہ نہ تھا۔ حجاب اپنی تنخواہ ٹیوشن کے پیسے باقاعدگی سے ماں کو بھیجتی تھی تو صباحت کو زیادہ پریشانی نہ ہوئی۔ شام کو صباحت کا فون آیا تو روح بھی اس کے پاس بیٹھی تھی۔ مبارک ہو، اگلے ماہ کی 25 تاریخ طے ہو گئی ہے، ماں بس جلدی تیاری شروع کریں۔ ثانیہ بہت اداس ہے، میں تو سمجھاتی رہتی ہوں کہ سہاگن بننا تو خوش نصیبی ہے، قسمت والیوں کے ہاتھوں میں مہندی لگتی ہے۔ ماں، کتنے پیسے اور چاہیے ہوں گے؟ سب صحیح ہو جائے گا نا؟ جس ماں کی تیرے جیسی سمجھدار اور محنتی بیٹی ہو، ان کے سارے کام پورے اور ٹھیک ہو جاتے ہیں، فکر مت کرو۔ اچھا ماں، تھوڑی دیر بعد حجاب نے فون رکھ دیا۔ مبارک ہو حجاب، بہن کی شادی کی تاریخ طے ہو گئی۔ روبی نے مبارکباد دی۔ ویسے عجیب لگتا ہے، بڑی بہن بیٹی چھوٹی کی شادی ہو جائے۔ روبی نے کچھ دیر بعد کہا، چھوڑو، زندگی کے فیصلے ہمارے اختیار میں نہیں ہوتے روبی، مجھے خوشی کہ بس خیریت سے ثانیہ کا گھر بسا رہے۔ روبی نے مسکراتے ہوئے کہا، تم ایسا کرو، اپنے لیے ایک چھوٹا سا سونے کا سیٹ بنوا لو، سب ٹیچرز بہنیں ہوتی ہیں، تم سارے پیسے گھر بھیج دیتی ہو۔ ہاں، یہ بات تو اس نے سمیرہ سے بھی کہی تھی۔ اسکول کے ٹیچرز جو ایک چھوٹی سی کمیٹی ڈالی ہے وہ مل گئی، اب ثانیہ کی شادی میں اپنے لیے سونے کا ایک اچھا سا سیٹ بنا لیتی ہوں۔ حجاب دمکتی آنکھوں میں جیسے اپنا عکس دکھنے لگی، وہ سونے کے سیٹ میں کیسی لگے گی؟ روبی، میں اس ویک اینڈ پر گھر جا رہی ہوں، گھر کی شادی کی تیاریوں میں ماں کی مدد کرنے۔ شادی میں تم سب نے آنا ہے، میں نے پوری اسٹاف کو دعوت دی۔ کیا ضرورت تھی سب اسٹاف کو بلانے کی؟ اب باتیں بنائیں گے کہ بڑی بہن بیٹھی ہے، چھوٹی کی شادی ہو رہی۔ ایسی باتیں کر کے میرا موڈ خراب نہ کرو، جاؤ جا کر چائے بناؤ اور مٹھائی منگواتے ہیں۔ حجاب نے اسے کچن میں بھیجا تو ایک دم حجاب کے کان کے قریب کسی کے سانسوں کی آواز آئی، پھر سرگوشی سنائی دی، مجھے مٹھائی نہیں کھلاؤ گی؟ حجاب جلدی سے کھڑی ہو گئی، لبوں سے بے ساختہ نکلا، اسعد تم؟ اسعد لیکن اسے کچھ دکھائی نہ دیا۔ حجاب نے مٹھائی منگوائی اور روبی چائے بنا کر لے آئی۔ دونوں چائے پینے بیٹھ گئی تھی، کچن سے کھٹ پٹ کی آوازیں آئیں۔ حجاب کچن میں دیکھا اور بلی تو نہیں گھس آئی۔ روبی کچن میں چلی گئی، حجاب کے ہاتھ میں برفی تھی۔ اچانک اسعد نے سامنے آ کر اس کا ہاتھ تھاما اور اس کے ہاتھ کو اپنے منہ کے قریب لاتے ہوئے
آدھی برفی کھا لی اور اس کی انگلی پر ہلکا سا کٹ بھی لگایا۔ حجاب کے من سے غیر دانستہ آہ نکلی۔ آہستہ سے کہا مبارک ہو اور غائب ہو گیا۔ حجاب نے مسکراتے ہوئے ایک لمبی سانس کھینچی۔ آزاد، تم میرے سامنے کیوں نہیں آتے؟ دیکھو، شرافت سے میرے سامنے آؤ ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ کسی نے چہرے پر پھونک ماری مگر دھمکی کا کوئی اثر نہ ہوا۔ روبی بڑبڑاتی ہوئی اندر آئی۔ کچن میں تو کچھ بھی نہ تھا، تمہارے گھر میں کوئی جن ہے؟ ہاں، یہ تم صحیح کہہ رہی ہو، حجاب نے ہنس کر جواب دیا۔ شادی میں 15 روز رہ گئے تھے،